خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے وفاق کو کاریں واپس کرنے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان خیبر پختونخوا جیسی کم عقل قیادت اور ٹی ایل پی جیسی سوچ ان دونوں جیسی منفی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں غیر سنجیدہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی گاڑیوں کو انہوں نے ناقص قرار دیا اور وصول کرنے سے انکار کیا۔ یہی گاڑیاں وزراء استعمال کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ گاڑیوں کو سیاست کی نظر کر دیا۔ افغانستان سے بات کرنے کے خیبر پختونخوا حکومت کی پیشکش پر طلال چودھری نے کہا کہ ہمیں کس سے کب بات کرنی ہے یہ تمہارا نہیں حکومت کا کام ہے۔ خیبر پختونخوا کی قیادت ہی خیبر پختونخوا کو نقصان دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی نہیں سہیل بزدار کو جان بوجھ کر وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ ایسا کم عقل اور بچگانہ سوچ والا وزیر اعلیٰ لگایا گیا جو قومی مفاد اور اپنی ذمہ داریوں کے بجائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے بیانات اور ڈرامے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 148 کے تحت کوئی صوبہ انڈیپینڈنٹ طور پر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کے اثرات وفاق اور صوبے دونوں پر آئیں۔ آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے کریں جس کے پورے پاکستان میں اثرات جائیں۔ ہمارے بہادر جوان بغیر کسی جدید اسلحے کے دہشت گردوں کے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں اور آپ سیاست اور ساتھ ہی وفاق کی طرف سے دیا گیا سامان بھی واپس کر رہے ہیں تاکہ ریاست کمزور اور دہشت گرد طاقتور ہوں اور آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ سہیل آفریدی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگایا گیا فیصلہ بتا رہا ہے کہ اسے کیوں وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بدلتے ہوئے تھک جاؤ گے، ایکشن اور آپریشن نہیں رکے گا۔ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے خدشات تو موجود تھے کہ وفاق اور صوبے کے تعلقات متاثر ہوں گے، مگر سہیل آفریدی جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں، جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، کیا اس پر وفاق کا ایسا رد عمل واجب نہیں؟ اس وقت پوری ریاست، ریاستی ادارے، سلامتی کے ادارے جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ ایسے میں دہشت گردی سے متاثرہ سب سے حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ سیکیورٹی اجلاسوں میں شرکت کو عمران خان سے ملاقات سے مشروط کرنے لگے تو پھر ایسے میں دنیا کے کسی بھی وفاق کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں؟ گفتگو کریں گے اسی ایشو پر۔ حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ہمارا ملک خیبر پختونخوا جیسی کم عقل قیادت اور ٹی ایل پی جیسی سوچ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ طلال چودھری، کیا بانی اور پی ٹی آئی اشارے کو ہی کافی سمجھیں گے؟ زیغم صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اب تک کی سوچ، ان کی تقاریر اور لیے گئے اقدامات، کیا وزیر اعلیٰ خود وفاق کے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں اور جو کچھ آج وزیر مملکت نے کہا یا جو بھی رد عمل دیا، آپ کو لگتا ہے کہ واضح طور پر سوچ اور پریکٹیکلٹی اس سوچ کی سامنے رکھ دی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر طلال صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک سیاسی بیان زیادہ ہے اور اس میں عملی پوائنٹ ظاہر ہے ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان دو پارٹیوں کے درمیان میں ایک تصادم موجود ہے۔ اب دیکھیے، عمران خان نے جو انتخاب کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کا، وہ اسی لیے کیا ہے کہ وہ پختونخوا کی حکومت کو، پختونخوا کو لیوریج کریں فیڈریشن کے اگینسٹ اور اپنے لیے وہ رعایتیں استعمال کریں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ صوبے کی گورننس پہ کم توجہ دیں گے اور وفاق کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ زیادہ توجہ دیں گے، اور جو آپ کو کچھ نظر بھی آ رہا ہے، اور اس کا اثر صوبے کی گورننس پر بھی پڑے گا۔ لیکن ابھی ایک سیاسی معاملہ ہے کہ اگر وہ صوبے کی گورننس کو اگنور کریں گے تو پھر صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں، اور دوسری جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ اکاؤنٹیبل بنائیں۔ آپ اس تناظر میں بھی اس کے بیان کو دیکھ سکتے ہیں، طلال چودھری صاحب کے بیان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، سہیل آفریدی صاحب نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی جو ان سے پہلے پچھلے وزیر اعلیٰ نہیں کر رہے تھے، وہی کی وہی باتیں کی، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا ہے جو پچھلے وزیر اعلیٰ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالی دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں ان میں۔ پختونخوا کی پولیس، پختونخوا کے تمام ادارے اس وقت بھی دہشت گردی کی جنگ میں مصروف ہیں، اور دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ جو لوکل، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے۔ البتہ دوسری بات جس پر ہمیں بہت زیادہ اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان اور افغانستان کے لوگ ان کو سٹیک ہولڈر بنایا جائے۔ میرا خیال ہے بات تو وہاں سے بہت آگے چلی گئی ہے، افغانستان سے ایک طرح کی جنگ ہو گئی، اور جنگ پر کھل کر سہیل آفریدی نے کہا
کہ پاکستان کی جس سے بھی جنگ ہوگی تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، وہ افغانستان سے ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو یہاں پہ تو وہ بات ختم ہو گئی. لیکن جو پالیسی ہے جو عمران خان کی طرف سے آتی ہے اس میں ظاہر ہے کافی سارا ایک کنفیوژن افغانستان کے حوالے سے بھی موجود ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی موجود ہے، جس کا وزن اٹھانا پڑتا ہے صوبے کو. اب ایک اور بات جو افغان مائیگرنٹس کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا صوبہ باہر واپس بھیج رہا ہے لیکن ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے تو ہمیں سٹیپس میں اور تھوڑا سلولی جانے کی ضرورت ہے. اس پر صوبے میں اور مرکز میں بات ہونی چاہیے. پختونخوا بہت سینسٹیو صوبہ ہے، مرکز کو پرہیز کرنا چاہیے اس کے ساتھ براہ راست تصادم سے، جب تک کہ خود وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مرکز کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب اس وقت ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. وہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر زیغم ان صاحب کو کیا نئے سمجھائیں. وزیر اعلیٰ نے اسی لیے اس اہم سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی جہاں مزمل صاحب کو بھیجا کہ وہ خود ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ایک محتاط رویہ اختیار کیا، یا انہوں نے اہمیت نہ دی اس اجلاس کو؟ دیکھیے وہ تھوڑا سا اپنا ایک میسجنگ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو بھی، اور اپنا جو ان کا ہارڈ لائن جو کور ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی، کہ دیکھو میں تو وفاق کے کسی طرح اثر میں نہیں آ رہا، دباؤ میں نہیں آ رہا، میں مکمل انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو وہ ایک میسجنگ کی بات ہے، کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں. یہ ان کو نہیں کرنا اس کو چاہیے، پولیٹیکل انہیں پوسچر آنا کہا چاہیے. جائے یا ایک پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھا؟ جی پاسچر کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اسی طریقے سے گاڑیوں کا معاملہ بھی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم آؤٹ آف پرپورشنز بلو کریں. دیکھیں جہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے رد عمل کو آپ آؤٹ آف پروپورشن کہیں گے؟ کیونکہ کل بھی طلال صاحب آ کے بولے اور آج بھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کر، پھر بہت آگے جا کے جیسے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پھر ٹی ایل پی کے تھاٹ پروسیس کو ملا کے بات کر رہے ہیں. تو بہت آگے جا کے، یا میں اسی لیے پوچھ رہی کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہے، آپ اسے سیاسی کہہ رہے ہیں؟ کو سیاسی سمجھتا ہوں کیونکہ ٹی ایل پی کا اور پی ٹی آئی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. دیکھیں ٹی ایل پی ایک انتہائی مذہبی انتہا پسند جماعت ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جس کے بارے میں حکومت نے بالکل فیصلے ٹھیک کیے ہیں. بڑا جرات مندانہ قدم اٹھایا پنجاب کی حکومت نے، اس پہ آگے جانا چاہیے. نہ ان کی طرز سیاست پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے، وہ انارکی کا فارمولہ ہے. اس کی معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، معاشرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وہ تقسیم اور تشدد کا فارمولہ ہے، اس پر آپ کھڑے ہوں. لیکن ایک بڑی مین سٹریم پارٹی سے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، بالآخر یہ طے ہونے ہیں. تو ان کو میرا خیال ہے ان کو آؤٹ آف پروپورشن نہیں بلو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، جیسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلال صاحب کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بدلتے تھک جاؤ گے، ایکشن اور آپریشن نہیں رکے گا. کیا کوئی میسجنگ وفاق کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ خود انہوں نے ایک اہم اجلاس میں شرکت نہیں کی، یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک یہ بیان دیا گیا ہے، یا کچھ ضرور سے زیادہ غصہ نکالا گیا ہے، آپ کہیں گے؟ نہیں، افلاطون کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، اور تنظیمی افلاطون ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو ملک تو خود ان کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ثبوت موجودہ حالات، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو چپکے ہوئے، ملک کہاں پہنچا ہوا ہے. اچھا ملک ویسے اگر آپ دیکھو میکرو لیول پہ تو اس پورے نظام اور مائنس جمہوریت کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے چل نہیں رہا، یہ رینگ رہا ہے. کوئی اس پورے معاشرے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، نہ اخلاقیات، نہ اقتصادیات، نہ یونٹی، نہ فیتھ، نہ ڈسپلن. ایک پازیٹو پورے معاشرے کے بارے میں آپ ایک پازیٹو ایک لفظ کوئی مجھے بتا دے، میں اپنا سارا بیان واپس لے لوں گا. کچھ بھی نہیں. جو زیغم صاحب نے جو بات کی ہے بس ٹھیک ہے، یہی کچھ ہے. یہ ٹھیک ہو گیا.